حیرت ہوئی کہ کچھ اعترافی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے اور باقی کسی اور پارٹی کا نام اس نے نہیں لیا، یعنی اس نے اپنی پارٹی کو بھی گیٹ نمبر 4 کا ڈکلیئر کر دیا۔ سیدھی بات ہے، جب کسی اور پارٹی کا نام نہیں لیتا اور صرف پیپلز پارٹی کے لیے کہتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے تو سارے دوسروں کے لیے بھی کمنٹ کر دیتا ہے۔ اور شیخ رشید کو اس بہادری پر میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا، کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے بات۔ جو ہیں نہیں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں ہم، اور اس کی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، آج میرے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی چیئرپرسن ہیں۔ میں نے آپ کو صرف یہ کہنا کہ جو جمہوریت جس کے لیے اس نے قربانی دی اور ہمیں جمہوریت نصیب ہوئی، اسی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یاد میں 27 دسمبر کو ہم بھرپور جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ اس کو ہم خراج عقیدت پیش کریں، اور اس 27 دسمبر کو ہم نے پی ڈی ایم کے لیڈر صاحبان کو بھی گزارش کی ہے کہ اگر وہ بھی آ سکیں۔ یہ جلسہ وہیں گڑھی خدا بخش بھٹو میں ہوگا، ٹائم 2 بجے کا ہے، اور ہم حسب روایت 5:20 پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب وہ حادثہ ہوا تھا اور ہم سے وہ بچھڑ گئی، اس کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے پاکستان کی سیاست میں جد و جہد کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اور جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو چھٹکارا دلا سکیں اس مصیبت اعظم سے جو داندلی کی بنیاد پر برا جمع بنا بیٹھا ہے۔ ایک مائنورٹی گروپ کو میجورٹی میں تبدیل کر کے ہم پر تھوپا گیا، اور اس تھوپنے کے لگ بھگ 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، اس نے اس قوم کو بری طرح سے مایوس کیا ہے۔ وہ قوم جو پلس میں جاتی تھی، اس کی اکانومی جو پلس میں جاتی تھی، آج کل مائنس میں چل رہی ہے، چاہے انڈسٹریل سیکٹر ہو، چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو، FBR ہو، ہر طرفوں نیگیٹوزم کی بات آ رہی ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری ترقی تو افغانستان سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ہم سے جدا ہوا ملک بنگلہ دیش پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم ایک افریقی ملک اور افغانستان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ جہاں جو اس کو چاہیے تھا وہ اس نے کیا، اپنی پشت پناہی کی وجہ سے اس نے FBR کو الٹا پھلٹا کر دیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، لوگوں کی اس پر کانفیڈنس نہیں رہا، نہ لوکل لیول پر لوگ آگے بڑھ کے اس کو مدد کو آئے، پاکستان کی مدد کو آئے، چاہے ایمنسٹی اسکیم دی لیکن اس کا بھی کوئی حال نہیں اچھا ہوا۔ جب ساری طرفوں سے نیگیٹوزم کی بات آ رہی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے، جانوں کی قربانی دی، ورکر گئے، لیڈر گئے، وہ چپ نہیں رہ سکتی
عوام کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی، عوام کو چھوڑ نہیں سکتی، اور جدوجہد میں ہراول دستے کا کام کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، اور انہی کوششوں سے اب پیپلز پارٹی اکیلی نہیں ہے اور 11 پارٹیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور میدان عمل میں ہے، میدان عمل میں ہے، اور یہ حکومت ایک خسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح سے خوف کھائے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ ہمارے کامیاب جلسوں نے اثر قائم کیا، اس لیے دن رات اس حکومت کے وزراء کورونا کا ایک ناکام سا عذر دے کر اور اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی کوئی جلسہ ہوا ہی نہیں، لیکن وہاں کی اموات کی شرح دوسرے علاقوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ایبٹ آباد، ہمارا کراچی میں جلسہ 18 ہوا اور 18 تاریخ کو ہوا، عالی شان جلسہ ہوا، کوئی بڑی نہیں، یہ تھا اس طرح سے جو تھا، لیکن وہ اپنے طور پر ساری باتیں کہتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے ڈھونگ کو پہچان چکے ہیں، لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ پانی چھوڑ دیا میدان میں، تالے لگا دیے گیٹ پر، لیکن تالے، پانی، لوگ جب سر سے کفن باندھ کر نکلتے ہیں تو کوئی چیز سامنے نہیں دیکھتے، اور لوگوں کی یہ موڈ ہے کہ ہمارا اعلان کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اور یہی ایک سلسلہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ کتنے لوگ اس حکومت کے خلاف ہیں۔ وہ حکومت جو نہ پارلیمنٹ کو سنبھال سکی، نہ گورنمنٹ کو سنبھال سکی، نہ عوام کو سنبھال سکی، ٹوٹل کھوکھلی ہو کے رہ گئی ہے، اور اس بنیاد پر ہم اس جدوجہد کو اور زیادہ آگے بڑھائیں گے، اور یہ گڑی خدا بخش کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور جیسے سیاسی سرگرمی عروج پر ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنا ہی ریکارڈ خود ہی توڑیں گے اور پہلے سے کہیں زیادہ انداز میں آ کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور یہ خراج عقیدت دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پارٹی کے ورکر بھی دیکھ رہے ہیں، جو کاڈر، جو عہدیدار، جو ورکر جو کبھی ٹھنڈے تھے آج کل گرم ہیں، اور یہ گرمی اور بڑھاتے جائیں گے ہم جب تک یہ حکومت نہیں جاتی، ملک میں نئے انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوتے، تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس کے بعد جب موقع ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ آزادانہ الیکشن ہو، ووٹ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں ہو، اس ووٹ کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اس ووٹ کے لیے ہی ہم مرے ہیں اور ہم جیے ہیں، اور اسی ووٹ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، اس کو آزاد ہونا پڑے گا، نہیں تو پاکستان بھونچال میں ہی رہے گا۔ میں اور بھی باتیں بہت سی کر سکتا ہوں، جیسے آج انہوں نے پھر اپنی بات کر دی، صوبوں کی وجہ سے ملک مضبوط ہوتا ہے، صوبوں کی وجہ سے ہی ملک بنا تھا، اور اگر صوبوں کو NFC ایوارڈ میں زیادہ حصہ ملتا ہے تو یہ کھار کھاتے ہیں۔ آج بھی خبر لگی پڑی ہے کہ NFC پر ہمیں بہت کم ملتا ہے، ہمیں یوں ملتا ہے۔ یہ سینٹرسٹ زمانہ نکل گیا کہ جی سینٹر مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوگا۔ ہم نے بارہا سوچ سمجھ کے ساری پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبوں کو زیادہ حصہ دیا، اس وجہ سے یہ خود بھاگ گیا میدان سے۔ عمران خان کی واحد پارٹی تھی جنہیں 2008 میں اس نے بائیکاٹ کیا، جو دوسرے بائیکاٹ کرنے والے تھے انہوں نے صورتحال کو سوچا،
دیکھا اور اس نے فیصلہ اپنا تبدیل کر کے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھائی. نواز لیگ نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, لیکن پھر ان کے بعد سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے الیکشن میں لڑ کر الیکشن کو ناموس دیا. اور اس بندے نے, اس عمران خان نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے الیکشن کے نظام پر عوام کے ووٹ سے بائیکاٹ کیا. عوام کے ووٹ پر اس کو اس وقت بھروسہ نہیں تھا, جس کا اس کے بعد انہوں نے اظہار خیال بھی کیا. جب پارلیمنٹ پر یہ لعنتیں بھیجتا تھا, جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتا تھا یہ 2 نمبری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ایسے شخص سے, ہم ایسی سوچ کے خلاف ہیں, ہم ایسی سوچ کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ اکیلا تھا, اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہ گیا, صرف اپنے کتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچ گیا اس کو. نثار صاحب یہ بتائیں کہ یہ اطلاعات ہیں کہ جو 27 تاریخ کا آپ کا جلسہ ہے, محترمہ کی برسی بھی ہے, اس میں جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں وہ ضرور آئیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے کارکنان آئیں, جیسے کہ ہر جلسے میں, کیونکہ یہ شو آپ کا یعنی محترمہ کا جلسہ بھی ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا شو بھی ہے, تو اطلاعات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو کہا گیا ہے کہ وہ صرف خود آئیں, باقی جلسہ اور سارے انتظامات پیپلز پارٹی خود کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قابل عمل ہوگا. سارے لیڈر صاحب آئیں گے, میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا اکیلے آئیں اور اپنے ورکروں کے بغیر آئیں, میں کہہ نہیں سکتا, ان کی مرضی ہے. ہاں کوڑا صاحب, ہاں کوڑا صاحب, الیکشن سینٹ انتخابات کے حوالے سے اب نئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے, اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فروری میں, مارچ کے بجائے فروری میں انتخابات کرائیں گے. اور اس حوالے سے چونکہ آئین میں بھی کچھ گنجائش ہے کہ 1 مہینے پہلے بھی آپ الیکشن کرا سکتے ہو, تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا کیا اس حوالے سے موقف ہوگا اگر حکومت کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی اور فروری میں انتخابات ہو گئے, تو کیا متبادل کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی اور پی ڈی ایم کی؟ دیکھیں, بات سنیں, انہوں نے صرف ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. اصل بات ہے سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی. سینٹ میں ووٹ اوپن ہونے چاہیے یا سیکرٹ ہونے چاہیے, یہ ہے اپنی ہی سیاست پر بے اعتباری. جو لوگ عوام دیتے ہیں ووٹ وہ سیکرٹ بیلٹ پہ, اور وہ سب سے بڑا ووٹ وہ ہے جو عوام ووٹ دیتے ہیں, وہی سب سے بڑا ووٹ مانا جانا چاہیے, جس میں صوبائی اسمبلیاں, ایک منٹ صوبہ بنایا, یہ اس پر بے اعتمادی ان کا خود اپنا لیڈر کر رہا ہے. اس کا اپنا لیڈر تحریک انصاف کا اپنے ہی سینیٹرز, اپنے ہی صوبائی اسمبلی کے ممبران پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے کہ کھل کے ووٹ دیں, کیونکہ میرے سے وہ ناراض ہیں, اور وہ جب سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. اصل مسئلہ وہ ہے. رہی بات فیبروری کی اور مارچ کی, وہ ہمیں پریشان نہیں کرتا. کے لیے بھیجا ہے, انہوں نے فیصلہ کوئی اناؤنس نہیں کیا, فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا, اور یہ صرف ریفرنس بھیجنے کی بات بھی اخبار میں لگی ہوئی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے. آج اٹارنی جنرل کا بھی کوئی فیصلہ, کچھ نہ کچھ اخبار میں بیانات آیا ہوا ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ جی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے علاوہ باقی سارے ووٹ جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہونے چاہیے, یہ لکھا ہوا ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے, پھر کسی آرڈیننس کی بات کر دی ہے کہ آرڈیننس کے طور پر الیکشن لا میں ہم چینجز لا سکتے ہیں. یہ سب وہی ڈر کی علامت ہے, یہ خوف کی علامت ہے, اپنے اوپر اعتماد نہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ کی الیکشن کے بعد 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں جو ہے اس کے فارمولے میں تبدیلی لائی جائے گی. تھیلے سے بلی نے باہر تو آنا تھا نا, تھیلے سے بلی نے باہر تو آنا تھا. یہ کہتا رہا ہے, برملا کہتا رہا ہے کہ NFC پر اعتراض ہے اس کو, صوبائی خود مختاری پر اعتراض ہے اس کو. صوبائی خود مختاری کے بعد صوبے جو ہیں وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں, یہ اس نے کہا ہے. NFC کے بعد NFC میں وفاق کو کم حصہ ملا ہے, اس لیے وفاق کنگال ہوا ہے. یہ وہ پہلے باتیں کرتا رہا ہے, لیکن اس میں اس ملک میں قوم بھی رہتی ہے. اس میں قوم ہے جس نے صوبائی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی, جس نے NFC ایوارڈ کے لیے جدوجہد کی.
اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کر تو ابھی تک کچھ پایا نہیں, کسی چیز پر ٹک کر تو رہتا نہیں ہے, اور پھر یہ کیا بولے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے اعلانات کو میں تو فضول سمجھتا ہوں کہ وہ اعلان کر کے اپنے آپ کو اخبار میں لیڈ لگوانے کی کوشش کرتا ہے. باقی بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعفے جو ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے. ٹھیک ہے, اور ذمہ دار لوگ ایٹم بم چلاتے نہیں ہیں, ایٹم بم سنبھال کے رکھتے ہیں ڈرانے کے لیے. کیا آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے بلاول بھٹو, یا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر اس حکومت اور یہ سارا جو بیفور ٹائم الیکشنز کے لیے اگر یہ قومی صوبائی اسمبلی کی قربانی دینی پڑے تو وہ بھی ہم دے دیں گے. استعفیٰ تو بڑی کم چیز ہے. اس نے یہ بھی کہا, انہوں نے یہ بھی کہا. جی سر, ایک منٹ آرام سے. شو آف ہینڈ کی جو آپ نے بات کی, میثاق جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے گا, تو اب پیپلز پارٹی اس سے کیوں ہو رہی ہے؟ دوسرا, سینٹ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ اگر جب بھی الیکشن ہو پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی یا نہیں؟ دیکھیں بات سنیں, سینٹ کے الیکشن پہلے ہوئے تو کسی پارٹی نے کوئی اعتراض کیا؟ ہو گئے تھے نا. جب اس وقت تک ہوتے آ رہے ہیں تو ہوتے آ رہے ہیں. کسی پارٹی نے چارٹ آف ڈیموکریسی پہ سگنیچر کرنے والی کسی پارٹی نے اعتراض نہیں کیا. سینٹ کا طریقہ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سینٹ میں تو بجٹ کی منظوری کے لیے بھی تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس طرف بھی لکھا ہوا تھا. ضروری نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر پوری طرح سے عمل ہو چکا ہو, لیکن ابھی تو باتیں یہ بھی چل رہی ہیں نا کہ چارٹر آف دا نیشن بھی تیار ہوگا. جو چیزیں رہ گئی ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں, ہو سکتا ہے ان کو انکارپوریٹ کریں, اس سے آگے بڑھے بات, اس سے پاکستان اور زیادہ مضبوط ہوگا. اچھا کھڑو صاحب, کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر میں چاہوں یا حکومت چاہے تو سینٹ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے. ہارس ٹریڈنگ کے راستے بھی ماضی میں استعمال ہوتے رہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, علی وزیر جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل تھی, ان کی جماعت اب شاید مائنس ہوئی ہے, ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی گئی. پہلی بات کا جواب, اگر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, تو پھر اس کو تو ڈسمس ہونا چاہیے, اس کو پریزیڈنٹ ڈسمس کرے. پرائم منسٹر بیٹھ کے کہے کہ میں ہارس ٹریڈنگ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا حملہ ہے جمہوریت پر؟ اس سے زیادہ کیا بات ہے اعترافی بیان؟ اپنے ممبران کو خود روک نہیں سکا, جس کے لیے کہتا ہے کہ جی میرے ممبران نے اپنے آپ کو بیچ دیا, ہم نے ان کو نکالا یا نہیں نکالا, جو کچھ بھی ہے. اپنے ہاؤس کو جب انٹیکٹ نہیں رکھ سکتا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ وہ پارلیمنٹ سنبھال سکا, نہ حکومت سنبھال سکا, نہ عوام کو سنبھال سکا. تو اس کی خود کی ناکامی ہے جو سامنے اس کی آ رہی ہے. علی وزیر کی گرفتاری مظلوم قوم سے تعلق رکھنے والے مظلوم ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو گرفتار کوئی سندھ حکومت نے کیا ہے, وفاق نے کیا ہے. پولیس کی ایف آئی آر سندھ پولیس کے ڈیمانڈ پر کیا ہے. اچھا وہ جو کیس ہوا ہوگا, 6 دسمبر کا کیس ہوا ہوگا, مجھے تفصیل کا معلوم نہیں. صاحب, اپوزیشن جماعتوں نے اس بات کو غیر آئینی عمل قرار دیا ہے, سینٹ انتخابات قبل از وقت کرانے. بالکل صحیح بات ہے, غیر آئینی عمل ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کو قبل از وقت گھر بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں. تو کیا وہ آئینی عمل ہے؟ اس کے بارے میں جناب علی, کیا ہم برطانیہ کے لوگ غیر جمہوری تھے جب برطانیہ میں انہوں نے وقت سے پہلے الیکشن کروایا؟ کیا امام خمینی کے وقت میں جب ایران میں ہر 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوئے تو ساری غیر جمہوری عمل تھا؟ کیا اور ملکوں میں وقت سے پہلے الیکشنز نہیں ہوئے؟ جنرل الیکشنز کے لیے بیفور ٹائم الیکشن این جمہوری ڈیمانڈ ہے, کیونکہ اگر حکومت عوام کو مایوس کرتی ہے, ملک کو ناکامی کے دہانے پہ کھڑا کرتی ہے, تو ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. شہید بینظیر بھٹو جو قتل کے 12 سال تھی رہا, انہیں بارے میں پیپلز پارٹی چھا مطلب پیپلز پارٹی آگاہ آئے تھے کیس کتنے وہ تو تے چھا کرنوا یا واقعی میں کے سارے چیزیں صحیح, آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی پتا. ہمارے بین الاقوامی انویسٹیگیٹرز بھی آئے,
हमारे ATC कोर्ट्स भी चले, हमारी ATC कोर्ट्स में जवाबदारों को रिहा भी कर दिया गया, और सबसे बड़ा जवाबदार तो दुबई में बैठा हुआ है। हुकूमत एक दिन भी उस मुशर्रफ का नाम नहीं लिया कि हम उसको वापस लाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहब का कत्ल हुआ, हमने फिर भी कहा कि मुल्क चाहिए, जो मुल्क के आइन के साथ गद्दारी करे उसको लाने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा इस हुकूमत ने इतने सालों में। हमने कहा था ना कि जी अगर बेनज़ीर साहब हमसे चली गई तो हम इस दुख को उसमें ताकत में तब्दील करेंगे और हमें पाकिस्तान चाहिए, कहा था। मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी कर रहा है उसका इमरान खान नाम तक नहीं लिया कि मैं उसको वापस लाऊंगा। नवाज शरीफ के लिए कहता है कि मैं यहां तक जाऊंगा। अल्ताफ हुसैन के लिए पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था लंदन, लाया उसको, लाया मुशर्रफ को। शाह साहब ये पीटीआई की सरकार कहती है जो मरकज में, वो कह रही है कि नायब सिंध सरकार पहले हो जाए। पीटीआई की मरकजी सरकार कहती है कि के बारे में मैं और इस सियासी जमात हमेशा कायम रहा है और हम इस जद्दोजहद की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद हमसे कभी भूलेगी नहीं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए हर एक आदमी रोया था। अपने अपने घर में उन्होंने ताज़ियतें ली थी 40 दिन मुसलसल जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद में लोगों ने, हम सिंधी में क्या कहते हैं, पत्थर बिछाना, ज़मीन पे बैठ के दुआएं मांगना और दुआएं लेना। तो उस बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद में किया हुआ 27 दिसंबर का जलसा इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा और जिसमें हम अपनी जद्दोजहद को सलाम पेश करेंगे। थैंक यू सर।